بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس بھی کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ ابھی بات کرتے ہیں جی اور ایک اہم سجیشن کے اوپر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے خاص عرصے سے جو ٹیکسیشن تھی اس کی شرح کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا تھا، تو نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے اس کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے اندر ایک سجیشن آئی ہے جس کے اوپر ڈاکومنٹیشن اور ورک شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ کون سی جو ہے سجیشن ہے یا یہ کیا ورک آؤٹ ہو رہا ہے یا کیا لیٹر بازی ہو رہی ہے، اس پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا اس کے کنٹیسٹ کے اوپر اگر جائیں تو جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جو ایک اکانومی سٹیبل ہوئی تھی، جب سے یہ رجیم چینج ہوا تو جو اکانومی ہے ملک کی وہ کافی برہانوں کا شکار رہی۔ نیشنلی اور انٹرنیشنلی جو سیاسی عدم استحکام تھا، اس نے جو انویسٹرز تھے ان کے اعتماد تھا اس کو کھویا۔ بہت ساری کمپنیاں ملک سے چلی گئیں اور بہت سارے انویسٹر جو ہیں جو مختلف انڈسٹریز سے وابستہ سے اپنے بزنس کاروبار کلوز کر کے دبئی اور دیگر ممالک میں شفٹ کر لیا، تو جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور جہاں پہ غربت میں اضافہ ہوا اور بھوک اور افلاس جو ہے وہ بڑی، لیکن دوسری طرف جو یہ سارا خسارہ تھا اس سب کچھ کو کور کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے ایک ہی جو ہے وہ ہتھیار استعمال کیا تھا کہ ٹیکسز کو اور زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے، کیونکہ آئی ایم ایف سے جو انہوں نے قرضے لے رکھے تھے ان کی شرائط تھی، ان کے قرضے واپس نہیں ہوتے تھے اور آئی ایم ایف کہتا تھا کہ آپ ہمارے قرضے واپس نہیں کرتے ہو، اس لیے آپ جیسے بھی کرو ٹیکس لگاؤ، جو بھی کرو، قرضے ہیں وہ واپس کرو، اور ان کو ری شیڈول کرانے کے لیے بھی انہوں نے کنڈیشنز لگا دی تھی جن کو فلفل کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنے پڑے تھے حکومت کو، اور انہوں نے بھاری ٹیکس لگایا تھا اور تاحال بھی جو ٹیکس لگانے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اور آج جس طرح سے آپ یہ جب ویڈیو سن رہے ہوں کہ تو نئے سال کا آغاز ہو چکا ہوگا، یعنی 2025 آلدو کے جو فائنینشیل ایئر ہے وہ تو جون ٹو جون ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک جو چھمائی پروگرام تھا 31 دسمبر تک کا پروگرام، وہ حکومت جو ہے وہ میٹ کرنے میں ناکام ہوئی تھی، اور وہ حکومت کو اربوں کے حساب سے وہ جو 500 ارب کا جو ان کا ڈیفیسٹ آیا ہے، ان کو نقصان ہوا ہے، خسارہ ہوا ہے، یہ اپنا ہدف پورا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، تو اس کے چلتے انہوں نے بہت زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہوئے تھے۔ آج اس ویڈیو میں ہم ایک ہی سیکٹر کو ڈسکس کریں گے، یعنی وہ کنسٹرکشن سیکٹر، پراپرٹی سیکٹر اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہاں پر اس سیکٹر میں انہوں نے بہت زیادہ جو ہیں وہ لگا دیے ہوئے تھے ٹیکسز۔ اس کی میں نے پیچھے بھی کئی ویڈیوز بنائی ہیں، آپ میرے چینل پر جائیں تو آپ کو وہاں پہ متعدد ویڈیو نظر آئیں گی جو ریونیو کے ٹیکسز کے حوالے سے اور ایف بی آر کے ٹیکسز کے حوالے سے وہ جو آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں میں اس بارے میں۔ اب اتنے ٹیکسز انہوں نے لگا دیے تھے کہ ریئل اسٹیٹ کا ایک پوری انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو کر رہ چکی تھی۔ اب ریئل اسٹیٹ کا جب بزنس بند ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اور کئی کنسٹرکشن انڈسٹری اس کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اگر آپ نیچے چلتے جائیں تو مزدور تک اس سے اثر انداز ہوتا ہے۔ کنسٹرکشن انڈسٹری سے جو تنظیمیں اور لوگ تھے، بزنس مین تھے، ان کی طرف سے بھی بڑا پریشر تھا، اور جو ریئل اسٹیٹ کے ٹائکونز تھے یا وہ کمپنیز تھیں ان کا بھی تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو کام ہی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے، اور ان سے ملی تمام انڈسٹریز، تمام مزدور تک کا جو طبقہ تھا وہ متاثر ہوا۔ اب اس سے ہوا کیا، جب انہوں نے ٹیکسز بڑھائے تو یہ ہدف ناکامی کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ٹیکس بہت زیادہ بڑھا دیے تھے اور جو بزنس رک گیا، ٹھپ ہو کر رہ گیا، سیل پرچیز رک گئی، کنسٹرکشن رک گئی، مزدور بے روزگار ہو گئے، سریے والا، بجری والا، سیمنٹ والا، ریت والا، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رک گئی۔ تو اس وجہ سے جب سیل پرچیز ہی رک گئی، رجسٹریاں ہونے ہی رک گئیں، تو پھر جو ہے آٹومیٹکلی ریونیو جو ہے وہ کم ہونا ہی تھا۔ تو اس وجہ سے اس چیز کو پھر لے کر کے ایک یہ رائے آئی کہ جی آپ ان ٹیکسز کو کم کریں، جب ٹیکسز کو کم کریں گے تو لوگ زیادہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے، بجائے بھاگنے کے اپنا پیسہ وہ جو ہے ٹیکس سے بچتے ہوئے اس کو کسی اور طرف انویسٹ کرنے کے، وہ اس طرف انویسٹ کریں گے تو ریونیو آئے گا۔ تو اس چیز کو اب کسی حد تک ریکمینڈ کر لیا گیا۔ تو نیشنل اکاؤنٹ کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میں یہ رکھی گئی ہے، اور وہاں سے لے کر اب انہوں نے آقا کو خط لکھ دیا ہوا ہے، یعنی آئی ایم ایف کو، کہ آپ ہمیں اس ٹیکس میں کمی کرنے کی اجازت دیں۔ اب آئی ایم ایف کہتا ہے کہ نہیں، ہم ٹیکس نہیں کم کرنے دیں گے، آپ ٹیکس بڑھائیں اور ہمیں جو ہے وہ آپ ہمارے قرضے واپس کریں، ری شیڈول کرانے تو اس کی کنڈیشنز فلفل کریں۔
ٹھیک ہے. اب یہ ادھر سے جب اکانومی بیٹھ گئی، اب یہ دیکھیں نا جی سیل پرچیز یا اس سیکشن کی اگر آپ بات کی جائے کہ صرف جو یہ جو ریونیو یہاں سے جو کمی آئی ہے، یعنی اس سے ریئل اسٹیٹ سے اور کنسٹرکشن کے سیکٹر سے، یہاں سے کوئی کہا جاتا ہے کہ 15% کے لگ بھگ جو ہے یہاں سے ڈیکریز ہوا ہے اکانومی کا. باقی سیکٹر تو الگ ہیں، اگر 15% یہاں سے ڈیکریز ہوا ہے تو باقی کا آپ خود بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اب ایک رائے آئی ہے، اس پریشر نے کام کیا ہے اور انہوں نے ایک خط لکھا ہے. اگر آئی ایم ایف نے اجازت دے دی تو پھر یہ ٹیکسز میں کمی کی جائے گی، اور امید ہے کہ نیکسٹ جو ہے یہ کچھ کوشش کریں گے. اگر جی اس کو کم نہ کیا تو کم از کم ہو سکتا ہے کہ آگے جو انہوں نے نئے ٹیکس لگائے، نئے لاز بنائے ہیں، نئی جو انہوں نے شرائط رکھی ہیں، نئے ٹیکسز لا جس کے اوپر میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، تو سبسکرائب کر لیں گے چینل کو، بیل کے آئیکن کو آل پر کر لیں گے تو آپ کو یہ ساری اپڈیٹس جو ہے وہ ملتی رہے گی. اور اس پہ وہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ صحیح اپڈیٹ ہوئیں گے. یہ چھوٹے چھوٹی ویڈیوز ہوتے ہیں کیونکہ لمبی ویڈیوز پھر دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ابھی یہ ایک اچھی بات ہو گئی ہے کہ اگر انہوں نے اس لیٹر کے ذریعے آئی ایم ایف سے کچھ ریلیکسیشن ان کو مل گئی تو ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ جو ٹیکسز ہیں پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشنز کے اوپر اس کو کم کریں گے تو ظاہر ہے سب کا کام کاج کھلے گا، مزدور کا بھی کام کھلے گا، سریے والا، ریت والا، بجری والا، اینٹوں والا، بھٹے والا، ہر کسی کا کام کھلے گا. تو ان چیزوں سے جو ہے اکانومی جو ہے وہ ظاہر ڈیولپ ہوتی ہے. یہی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کسی اکانومی کے ڈیولپ ہونے کے، کہ اچھا ہونے کے اکانومی کے، کہ تمام سیکٹرز میں کام چل رہا ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں جی کہ نیکسٹ یہ کیا ان کو اپڈیٹ آتی ہے. جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو اس سے آگاہ کریں گے. لیکن اگر یہ ٹیکسز میں کمی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آئی ایم ایف سے اجازت لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر دیکھا جائے گا کہ کام کاج بھی کھلیں گے اور مختلف چیزوں میں کوئی قیمتوں میں بھی کمی آئے گی اور لوگوں کا جو کام بھی چلے گا، پراپرٹی کی سیل پرچیز بھی بہتر ہو جائے گی. یہ تھی جی آج کی بہت اہم اپڈیٹ.